اللہ والوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف میں اللہ کی شکایت کا دروازہ ایسا کھولتے ہیں کہ روئے زمین کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو ہماری تکلیف کی خبر نہ ہو. ہر ایک کو تکلیف تکلیف، راحت کبھی ہم نہیں بتاتے، تکلیف سب کو بتائیں گے. کیا کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو غم تھا، اس سے بڑا غم بھی کسی پر ہے؟ بیٹے شہید ہو گئے، فیملی میدان کربلا کے اندر، بچی بہن بیویاں سب کربلا کے میدان. بعد میں کیا ہوگا اس کا بھی تو ٹینشن. ہم جیتے جی یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا کیا، ہماری بیوی. کیا کربلا میں امام حسین کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور پہلو بھی عرض کروں، ہمارے بہت سارے 5 وقتہ نماز کے پابند اگر کوئی غم آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یار وہ شراب پیتا ہے، وہ غلط دھندے کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، سارا غم ہم ہی کو آئے. لوگ کہتے ہیں بعد میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ علیہ باللہ. تو امام حسین سے بڑے آپ نمازی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے اندر جو افتاد پڑی، کیا اس سے زیادہ آپ پر ہے؟ نہیں. لیکن ایسی سچویشن میں امام حسین کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جب امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ خیر مطلق ہے، وہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، وہ بہتر ہی کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر غم بھی آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس غم کے اندر بھی ہم کو اس طریقے سے راحت عطا فرماتا ہے، یا تو گناہ معاف فرماتا ہے، یا درجات بلند فرماتا ہے، یا اپنے سے قریب کرتا ہے. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ غموں کو دور کرنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے. عطا سے جس کسی کو اللہ نے قوت عطا فرمائی وہ بھی غموں کو دور کر دیتے، جیسے اعمال. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث غار کو پڑھ لیجئے کہ 3 لوگ نکلے اور بارش ہو رہی تھی، ٹان کے اندر انہوں نے، غار کے اندر انہوں نے پناہ لی. اچانک بڑا پتھر آیا اور آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا، وہ اندر قید ہو گئے. تو وہاں سے کیسے، لیکن پکارا اللہ کو، وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا. یہ حدیث غار موجود ہے بخاری کے اندر، بخاری شریف کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے وسیلے سے دور کرنے والی ذات اللہ کی، اس نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں کے تینوں آرام سے نکل گئے. لیکن تینوں نے نیکی کا وسیلہ لیا. جیسے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کو علم دیا ہے اور وہ ڈاکٹر علم کے ذریعے علاج کرتا ہے، شفا وہ نہیں دیتا، شفا تو میرا رب عطا فرماتا ہے. اسے ذہن میں رکھیں. مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی اللہ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، بہت کچھ سیکھتا ہوں. ایک مرتبہ جو ہے وہ اچھے جوتے ان کے پیروں میں تھے، ان کی آفس میں موجود تھے. تو مجھے بات میں حضرت نے صرف اتنا فرمایا، یہ جوتے سے پیر کو تھوڑی راحت ہے اور اب چلتا ہوں تو تھوڑی سی تکلیف پیر کی میری کم ہو گئی ہے، لیکن مولانا جوتے سے تکلیف دور نہیں ہوئی، تکلیف تو اللہ ہی نے دور کی ہے، جوتے کو تو تھوڑا سا ذریعہ بنا دیا ہے اس نے. فوراً مجھے بات ہی، فوراً اسی وقت انہوں نے کہا. تو ہر چیز کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہم کسی ولی کے آستانے پر جائیں اور ہماری ان کے وسیلے سے پریشانی دور ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھو کہ دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ان کی دعا سے ہم پر کرم کی نظر فرما دی. یہی عقیدہ نبی کے سلسلے میں، یہی عقیدہ ہر چیز کے سلسلے میں. مؤثر حقیقی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ
आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको हर हाल में खुशी में भी और गम में भी रब को याद करने की तौफीक नसीब फरमाए, रब का जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। और याद रखें, जब कोई खुशी के दिनों में अल्लाह को बहुत याद करता है तो गमों के दिनों के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर बहुत करम की नजर फरमाता है। बल्कि फरमाया गया, जो खुशी में बहुत दुआ करता है अल्लाह गम में उसकी कम दुआ पर भी उसकी दुआ को कबूल कर लिया करता है। तो आदमी खुशी में अल्लाह को भूल जाता है तो न भूलो, और गम में तो आदमी याद रखता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल सारे मुसलमानों के, सारे इंसानों के गमों को दूर फरमा दे और परवरदिगार सबको करार की दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।